اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جب ظاہر ہوگا قرب قیامت میں تو وہ اس وقت کیسا ہوگا، اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ دجال کیسا ہوگا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا، بہت بھاری، بہت موٹا ہوگا۔ حدیث بھی سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، کیونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وحی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جس طرح خواب دیکھتے ہیں نارمل، ایسا نبی کا خواب نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب جو ہے وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم گوں سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ مجھے بتایا گیا کہ جب میں نے سوال کیا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسری طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا، جس کے سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی تھی، جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میرے سوال پر مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک آنکھ والا، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا، بہت موٹا ہوگا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب الفتن کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دونوں آنکھوں، حالانکہ ایک آنکھ نہیں ہوگی لیکن ایک آنکھ جیسا تو ہوگا نا، ایک آنکھ کی جگہ تو ہوگی، حالانکہ وہ ایک ہی آنکھ والا ہوگا، ان دونوں کے بیچ میں یہاں پر جو ہے کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور یہ کافر کا لفظ ہر ایمان والا جو واقعی میں ایمان والا ہے، ہر ایمان والا پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ یعنی اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا ہوگا تبھی پڑھ پائے گا، وہ ایمان کی طاقت سے جو کافر لفظ لکھا ہوگا وہ پڑھ لے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ گھنگرالے بال ہوں گے، لیکن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ بہت زیادہ بھی بال ہوں گے، یعنی خالی گھنگرالے نہیں، کثیر تعداد میں بال ہوں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی، الٹا ہوگا۔ ابھی آگے آپ احادیث سنیں گے جب میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری باتیں بیان کروں گا کہ اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا، اچھے اچھے لوگ پھنس جائیں گے، کیونکہ وہ کہے گا نا کہ میری بات مان لو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب جو اس کی بات مان گیا وہ جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی۔ اس کی جنت میں جو گیا سمجھو جہنم میں چلا گیا، اور اس کی بات جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں داخل کر دے گا، لیکن اس کی جہنم جنت ہوگی، ہے نا۔ اس کے کہنے پر بارش ہوگی، اس کے کہنے پر زمین خزانے نکالے گی، معمولی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ جتنے نبی آئے نا دنیا کے اندر، تمام لوگوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں بتایا کہ ایک وقت آئے گا دنیا کے اندر دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، اس سے آگاہ رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا اگر میرے وقت میں آ گیا وہ، میں تو نپٹ لوں گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، لیکن میرے بعد اگر آئے گا تو ہوشیار رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو دجال نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی بالکل قرب قیامت میں، یہ قیامت کی بڑی نشانی میں بتا رہا ہوں، بالکل قریب قریب والی نشانیاں، اس وقت دجال آئے گا۔ اس سے بچنے کی، اس کے فتنے سے بچنے کی بھی بہت سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔